بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پیارے بھائیوں، پچھلی مجلس میں قیامت کی چھوٹی 10 نشانیوں کا ذکر ہوا تھا، 6 نشانیوں کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعدد ستن بین ید الساعہ، قیامت سے پہلے چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں ہیں آپ نے 6 کا شمار کیا، جس میں سب سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی، اور آخری چیز وہ مسلمانوں اور ان کے مخالفین کے اندر ایک بڑی خونریز لڑائی کا ذکر تھا۔ آج کی مجلس میں قیامت کی چند بڑی نشانیوں کا ذکر ہے، اس لیے کہ قیامت کی کچھ نشانیاں، جیسا کہ پچھلی مجلس ہم نے کہا، چھوٹی چھوٹی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب ہے، اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں جنہیں قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے۔ اس کا 2 مطلب ہوتا ہے، ایک مطلب تو ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، ایک ہوتا ہے قیامت کا قریب ہونا، اور ایک ہوتا ہے قیامت کا بہت قریب ہونا، یعنی قیامت بہت قریب ہے۔ تو کچھ بڑی نشانیاں ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، اور کچھ نشانیاں بڑی قیامت کی یہ ہیں کہ قیامت قریب ہی نہیں ہے بلکہ اب قیامت آنے والی ہے، بالکل آ ہی جا چاہے تھی، اس کے آنے میں دیری نہیں ہے۔ دروازہ بند کر دو، تو یہ جو آواز آ رہی ہے۔ تو قیامت کی بڑی نشانیاں قیامت کی چھوٹی نشانیوں سے کچھ مختلف ہیں۔ اولاً تو یہ ہے کہ بڑی نشانیاں جب آئیں شروع ہو جائیں گی تو اس کا مطلب قیامت اب بہت قریب ہے، اب قیامت آنے میں دیر نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قیامت کی جب بڑی نشانی شروع ہو جائے گی تو دوسری نشانی آنے میں کچھ دیر نہیں لگے گی، فوراً اس کے بعد۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ایک مثال کے طور پر تسبیح کا دانہ لے لیجئے، آپ ایک تسبیح لے لیجئے جو کسی دھاگے میں دانے آپ کے پروئے ہوئے ہیں۔ اگر دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو پہلے دانے اور آخری دانے میں کوئی دیری نہیں ہوتی، تھڑ تھڑ بغیر کسی تاخیر کے دانے گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ الآیات خرزات منظومات، قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ایک دھاگے میں پروئے ہوئے موتی ہیں، جب دھاگا ٹوٹ جائے گا تو سارے دانے ایک کے بعد دوسرے گر جائیں گے۔ تو قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ جہاں شروع ہوئیں دوسرے کے آنے میں دیر۔ اب مثال کے طور پر قیامت کی چھوٹی نشانیاں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 15 سال کے بعد یا 5 سال یا 4 سال کے بعد بیت المقدس فتح ہوا۔ اسی طریقے سے جس طاعون اور بیماری کا آپ نے ذکر کیا آپ کی وفات کے 7-8 سال کے بعد ہوا۔ جس فتنے کا آپ نے ذکر فرمایا آپ کی وفات کے تقریباً 25 سال کے بعد ہوا۔ لیکن قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں جب شروع ہو جائیں گی تو اس میں دیری نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر قیامت کی بڑی نشانیاں ایک دجال کا خروج ہے، جیسا کہ بھی آئے گا حضرت عیسیٰ ابن مریم کا آسمان سے نازل ہونا ہے، اور یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا ہے۔ یہ ساری قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں۔
دجال نکلے گا تو اسے مارنے کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا فوراً نزول ہو جائے گا، اسے قتل کرنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم ابھی دجال کے فتنے سے فارغ ہو ہی چکے ہوں گے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا۔ تو قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ جہاں شروع ہو گئیں تو پھر اب دیر نہیں لگے گی۔ تیسری بات جو قیامت کی نشانیوں سے ہے اور جس سلسلے میں چاہوں گا ضروری توجہ، وہ یہ ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو انسان کو پھر توبہ کرنے اور عمل کرنے کا موقع بڑا کم ملے گا۔ بات تو ایسی نشانیاں ہیں کہ انسان توبہ کرنا چاہے گا لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، نماز پڑھنا چاہے گا لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، وہ سچ بولنا چاہے گا، اب اس کا سچ بولنا اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، وہ روزہ رکھنا چاہے گا لیکن اللہ اس کے روزے کو قبول نہیں کرے گا۔ تو قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ جہاں شروع ہو جائیں گی وہاں انسان کو عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ اسی لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، بادروا بالاعمال الستہ، 6 صورتحال ظاہر ہونے سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے تم لوگ عمل کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ 6 چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ نے بیان فرمایا دجال ہے، ایک دھواں کا ظاہر ہونا ہے جیسا بھی اس کی تفصیل آئے گی، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے، یعنی یہ سورج جہاں آج مشرق سے نکلتا ہے ایک وقت آئے گا کہاں سے نکلے گا، ادھر سے نکلنا شروع ہو جائے نکلے گا، اور ایک ایسے جانور کا نکلنا ہے جو انسان کی زبان میں بات کرے گا، آپ سے بات کرے گا کہ اب نماز پڑھنے سے فائدہ نہیں ہے، اب تمہارے عمرہ کرنے کا فائدہ نہیں، طواف کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک عام فتنے کا ذکر فرمایا شاید قیامت ہے، اور ایک خاص کا ذکر فرمایا جو انسان کی موت ہے، تقریباً انسان کی موت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو انسان کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسا کہ وہ آیت جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی، سورہ الانعام کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک۔ ان کے سامنے آپ نے قرآن پڑھ کر کے سنا دیا، ان کے سامنے آپ نے دلیل سے ثابت کر دیا کہ جو کچھ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، ان کو آپ نے ہر طریقے سے سمجھا دیا لیکن پھر بھی مان نہیں رہے ہیں۔ آخر وہ کیا چاہتے ہیں؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کی روح قبض کرنے چلے آئیں تب ایمان لے آئیں گے؟ ان کی جان نکلنے لگے تب نماز پڑھیں گے؟ تو اب نماز پڑھنے کا موقع، ایمان لانے کا موقع نہیں ملے گا۔ یا اللہ تبارک و تعالی آ جائے، اللہ کب آئے گا ساتھیوں؟ اللہ کب آئے گا؟ اللہ قیامت کے دن لوگوں کا حساب کتاب لینے آئے گا۔ تو کیا انتظار کر رہے ہیں جب قیامت آئے گی اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے تب اللہ پر ایمان لے آئیں گے؟ تو اس وقت ایمان لے آنا کسی فائدے میں نہیں ہوگا۔ او یاتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی بعض آیات ان کے سامنے آ جائیں، بعض بڑی نشانیاں ان کے سامنے آ جائیں، تو کیا تب وہ ایمان لے آئیں گے؟ جب وہ بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی تو کسی کا ایمان مقبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في ایمانها خیرا۔ 3 چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو اگر کوئی شخص پہلے سے مومن نہیں ہے تو اس کا ایمان مقبول نہیں ہوگا، اور اگر پہلے سے نیک نہیں ہے تو اب اس کی نیکی اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا کہ دجال ہے، اور کیا ہے؟ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے، اور
ایک عجیب و غریب جانور کا ظاہر ہونا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی نشانیاں چھوٹی نشانیوں سے اس ناحیے سے مختلف ہے کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو لوگوں کو عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اور تمام سننے والوں کو چاہیے کہ موقع کو غنیمت سمجھیں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں تقریباً ساری کی ساری اب ظاہر ہو چکی ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیوں کی علامات اب بالکل ظاہر ہیں اور قریب ہے۔ کب سے شروع ہو جائیں اللہ بہتر جانتا ہے، اور جب شروع ہو جائیں گی تو کسی انسان کو نہ تو توبہ کرنے کا موقع ملے گا اور نہ انسان کو نیک عمل کا موقع ملے گا۔ تو قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ساتھیوں، وہ جو بڑی اہم ہیں، وہ 10 نشانیاں ہیں۔ کون ہے وہ 10 نشانیاں جو بڑی اہم ہیں؟ قیامت کی چھوٹی نشانیاں بہت ہیں، ان میں سے 6 کا ذکر ہم نے پچھلی مجلس میں کیا تھا، لیکن جو بڑی نشانیاں ہیں وہ زیادہ جو اہم ہیں 10 ہیں۔ آج کی مجلس میں انہی 10 یا ان میں سے بعض کے اوپر میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، چنانچہ صحیح مسلم میں، سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد وغیرہ میں حضرت حذیفہ ابن اسید الغفاری ایک صحابی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس، آپ کے گھر کے دیوار کے سائے میں بیٹھ کر کے ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ کس کا ذکر ہے؟ قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ ساتھیو، آج ہمارے یہاں یہ تصور نہیں ہے۔ آج ہم بیٹھتے ہیں تو کبھی قیامت کا ذکر نہیں۔ کیوں؟ ہم قیامت کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہم ذکر کریں گے کس کا؟ اپنی دکان کا۔ ذکر کریں گے کس چیز کا؟ اپنے کھیت کا۔ ذکر کریں کس چیز کا؟ اپنے گاؤں کا۔ ذکر کریں گے ہم کسی کھلاڑی کا، اور ذکر کریں گے ہم کسی ناچنے والے، گانے والے، جس کو ہم نے اسٹار نعوذ باللہ من ذالک بنا لیا ہے، جس کو ہم نے ہیرو بنا لیا ہے، ہم اس کا ذکر کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں قیامت کی فکر نہیں ہے، ہمیں قیامت کے بارے میں ہماری توجہ نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں یا آپس میں بیٹھ قیامت کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں انسان جو کچھ چھوٹا بڑا کر رہا ہے، قیامت کے دن وہ اس کا جواب دے گا، قیامت دن اس کا حساب دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس بیٹھ کر کے صحابہ قیامت کا ذکر فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تم لوگ پریشان نہ ہو، انہا لن تقوم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، انہا لن تکون، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی یہاں تک کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ کتنی نشانیاں؟ 10 نشانیاں۔ آپ نے قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ وہ 10 نشانیاں کیا ہیں؟ مغرب سے یعنی پچھم کی طرف سے سورج کا طلوع ہونا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ایک عجیب و غریب جانور کا زمین سے نکلنا ہے۔ ویسے جانور تو بہت سے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور انسانوں کی زبان بولتے ہیں، طوطا ہے، سکھا دیا جائے تو اور بہت بتاتے، لیکن وہ جانور عجیب و غریب ہوگا اور آپ سے وہ باتیں کرے گا جو باعث تعجب ہوگی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے۔ چوتھی چیز دجال کا نکلنا ہے۔ پانچویں چیز حضرت عیسیٰ ابن مریم کا آسمان سے نازل ہونا ہے۔ چھٹی چیز ایک دھواں کا آنا ہے۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ دھواں سارے ماحول پر چھا جائے گا، جیسے آپ لوگ اسی مجلس مسجد میں ہوں اور چاروں طرف سے دھواں چھا جائے، آپ کو کہیں بھاگنے کی جگہ نہ ملے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی۔ اور 7ویں چیز، 8ویں چیز اور 9ویں چیز، تین جگہ سے زمین کا دھس جانا ہے۔ ایک مشرق کی طرف ہوگا
اور دوسرا مغرب کی طرف ہوگا اور تیسرا جزیرے عربیہ میں ہوگا. تیسرا جزیرے عربیہ میں. یہ 3 بڑے بڑے زلزلوں کی شکل میں ہیں جو میلوں کو، سینکڑوں میل ہو یا کتنا ہے، اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور ساری کی ساری زمین نیچے چلی جائے گی. 3 ایسا ہوگا. اور آخری چیز سب سے عجیب ہے، وہ کیا ہے؟ یمن، خاص طور پر عدن، سمندر کے جو کنارے ہیں وہاں سے ایک آگ اٹھے گی، آگ نکلے گی اور لوگوں کا پیچھا کرے گی، انہیں ہانکے گی اور ان تمام کو جتنے لوگ ہوں گے چاروں طرف پھیل کر کے سب کو، جس طریقے سے گڑریا بکریوں کو ہکا کر کے لے آتا ہے، چرواہا بکریوں کو ہاں کر کے لیتا ہے چاروں طرف سے ہاں کر کے ایک جگہ پر، ایسے ہی وہ آگ سارے لوگوں کو ہکا کر کے شام کی طرف لے آئے گی. اور عجیب آگ ہوگی. لوگ جہاں تھک کر کے چور ہو جائیں گے چلتے چلتے اور آرام کرنے لگیں گے، آگ وہیں پہ ٹھہر جائے گی. تھوڑی دیر آرام کر کے پھر چلنا شروع کیے، آگ چلے گی اور جو شخص چلنے پر تیار نہیں ہوگا آگ اس کو چٹ کر جائے گی، جلا کر کے راکھ کر دے گی. ایک عجیب و غریب یا آگ ہوگی. تو یہ 10 نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے بڑی بڑی ظاہر ہوں گی. ساتھیوں، اس سے پہلے ایک چیز آپ کے سامنے یہ بھی کر دوں، قیامت کی بڑے نشانیوں کا معنی کیا ہے؟ قیامت کی بڑی نشانیاں وہ ہیں کہ ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی جو عام طور پر انسان کے تصور میں نہیں ہے. انسان کے تصور میں نہیں ہے. مثال کے طور پر انسان نے اوپر سے بارش آتے تو دیکھا ہوگا، پتھر برستے تو دیکھا ہوگا، لیکن کسی انسان کو اوپر سے اترتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. ایک عجیب و غریب چیز ہوگی نا. انسان نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ ایک شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے، لیکن وہی شخص کسی کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دے، یہ نہیں دیکھا ہوگا. یہ عام عجیب و غریب چیز ہوگی. اسی طریقے سے انسان نے یہ تو دیکھا ہوگا، اتنا تو دیکھا ہوگا کہ زمین کبھی کھودے تو نیچے دفن خزانہ مل جاتا ہوگا، یہ تو دیکھا ہوگا. لیکن کوئی یہ کہے کہ ہاں بھائی زمین میں کیا خزانے ہیں، باہر نکل آئیں اور ہمارے پیچھے چلنا شروع کر دے، یہ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. تو جو قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ کیا ہے؟ عجیب و غریب چیزیں ہوں گی. آج انسان عجیب و غریب چیز دیکھ کر کے، مثال کے طور پر آپ سے 50 سال 100 سال پہلے جو لوگ تھے، 100 سال پہلے جو لوگ تھے، ان سے یہ کہا جائے کہ ہم سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مکے میں بیٹھ کر کے ہم کیا کر رہے ہیں آپ کو سب دکھا دیں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ ماننے کے لیے تیار ہوتا، لیکن آج ہو رہا ہے نا. آپ کیا کھا رہے ہیں، کہاں ٹہل رہے ہیں، سارا آپ جہاں چاہے اس کو دکھا دے. تو عجیب و غریب ہے نا. تو اسی طریقے سے قیامت جب بالکل قریب ہوگی تو نہایت ہی عجیب و غریب چیز سامنے آئے گی. انسان کو بڑا تعجب ہوگا اس کے اوپر. تو یہ ہیں قیامت کی نشانیاں. ان میں ساتھیوں سب سے پہلی چیز جس کا ذکر ہم کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ دجال ہے. کیا ہے؟ دجال کا خروج. یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے. ساتھیوں دجال اس روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اسی لیے جتنے نبی اس دنیا میں آئے ہیں وہ تمام کے تمام نبی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈراتے رہے. دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ اس میں اچھے اچھے لوگ کام آ جائیں گے، حتیٰ کہ پوری روئے زمین کے لوگ اس کے چکر میں آ جائیں گے. صرف چند لوگ رہیں گے جو اس سے بچ پائیں گے. بعض روایات کے مطابق صرف 18 یا 19 ہزار پوری دنیا کے لوگ ہیں جو دجال کے فتنے سے بچیں گے. باقی سارے کے سارے لوگ دجال کے فتنے میں آ جائیں گے.
یہ عجیب و غریب چیز ہے، یہ انسان ہے یا شیطان ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ شخص، یہ چیز جو ہوگی یعنی دجال، یہ بڑا ماہر ہوگا لوگوں کو گمراہ کرنے میں، لوگوں کو گمراہ کرنے میں، سیدھے راستے سے ہٹانے میں بڑی مہارت ہوگی۔ تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 موقع پر جو آدمی اپنے ایمان کو بچا لے وہ سمجھو کامیاب ہو گیا۔ 3 موقع پر جو شخص اپنے ایمان کو بچا لے گا وہ کامیاب ہو گیا۔ پہلا موقع کیا ہے؟ میری وفات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جزیرہ عربیہ کا بہت بڑا حصہ فتنے کے اندر پڑ گیا تھا، وعلیکم السلام، اور کیا ہے وہ دین سے پھر گیا تھا۔ دوسرا کیا ہے؟ دجال ہے، دوسرا دجال ہے، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، اس کے قتل اور اس کے قتل کی وجہ سے جو فتنہ پیدا ہوگا اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو کہ دجال یہ عجیب و غریب فتنہ ہوگا، اس کے بارے میں تفصیل تو نہیں، البتہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز، یہ دجال جو پہلی بار ظاہر ہوگا وہ اصفہان کے علاقے خراسان سے ظاہر ہوگا۔ کہاں سے؟ خراسان سے۔ خراسان سے وہ اصفہان آئے گا جو ایران کا ایک شہر ہے، اور وہاں اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہو لیں گے۔ کتنا؟ 70,000، 1 2 نہیں، 70,000 یہودی ہو لیں گے، اور مسلمانوں کے علاقے کا وہ رخ کرے گا۔ مسلمانوں کے علاقے میں جو سب سے پہلے وہ ظاہر ہوگا جزیرہ عربیہ میں، وہ شام اور عراق کے کسی دیہات کے علاقے سے ظاہر ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو خارج خلطا بین الشام والعراق یا فعاث یمینا وعاث شمالا یا عباد اللہ فاثبتوا یا عباد اللہ فاثبتوا۔ وہ عراق اور شام کے کسی خاص علاقے سے، کسی خاص جگہ سے ظاہر ہوگا، اور دائیں طرف بائیں طرف جنوب اور شمال ہر طرف فتنہ پھیلاتا آگے بڑھے گا۔ تو اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا، اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا، اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا۔ دجال کے فتنے ساتھیوں اتنے بڑے عظیم ہوں گے کہ دجال کے فتنے میں اچھے لوگ پڑ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً دجال کا جو خروج ہوگا سخت مصیبت اور پریشانی کے وقت میں ہوگا۔ دجال سے پہلے 3 سال دجال سے پہلے اس روئے زمین سے اللہ تعالیٰ نے جو بارش کا نظام رکھا ہے آج، وہ نظام کے اندر اللہ تعالیٰ اب کمی کرنا شروع کر دے گا۔ پہلی سال بارش کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ روک لے گا، دوسری سال بارش کا 2 حصہ اللہ تعالیٰ روک لے گا، اور تیسری سال ایک قطرہ بھی آسمان سے بارش کا زمین پر نہیں آئے گا، جس کی وجہ سے لوگ سخت معاشی طور پر پریشان ہوں گے، سیاسی طور پر پریشان ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑ بھڑ رہے ہوں گے۔ جس طریقے سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر کس طریقے سے آپس میں اللہ کی مخلوق، چاہے وہ مسلمان ہیں یا وہ کافر ہیں، کس طریقے سے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں، لڑ رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ، آپ کے تصور سے کہیں زیادہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے۔ اور تیسری جو بڑی اہم چیز ہوگی کہ دجال کا جب خروج ہوگا تو اس وقت دینداری جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی، دین کا نام و نشان نہیں ہوگا، نام و نشان ہوگا تو کچھ لوگوں میں ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخرج الدجال فی خفۃ من الدین وادبار من العلم۔ دجال اس وقت نکلے گا جب دین کا معاملہ بہت ہلکا ہوگا اور علم لوگوں کے درمیان سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں جو علم ہے لوگوں سے اٹھ جائے گا۔ یہ دجال اس روئے زمین پر 40 دن رہے گا، ایک دن 1 سال کا ہوگا۔ کتنا؟ 1 سال کا، سال گزر جائے گا، سورج ڈوبے گا نہیں ساتھیوں،
اسی لیے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایک دن میں ہم ایک نماز پڑھیں یا کہ پورے سال کی نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جتنا تمہارا 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اس کا حساب اندازہ لگا کر کے گویا کہ تم نماز پڑھتے رہنا۔ گویا ایک سال میں ایک سال کی نماز پڑھنی، ایک دن کی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ دوسرا دن ایک مہینے کا ہوگا ساتھیوں، تیسرا دن ایک ہفتے کا ہوگا، پہلا دن ایک سال کا، دوسرا دن ایک مہینے کا، تیسرا دن ایک ہفتے کا، اور باقی جو 40 دن ہوں گے یعنی 37 دن وہ عام حالات کے مطابق ہوں گے۔ دجال اس 40 دن کے اندر ساری دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے پہنچ جائے گا۔ دنیا کا کوئی گاؤں، دنیا کا کوئی شہر، دنیا کا کوئی فرد ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں پر دجال نہ پہنچ پائے۔ ہر جگہ سے فتنہ اور فساد مچاتا ہوا، سب لوگوں کو اپنے قبضے میں کرتا ہوا، اس لیے کہ وہ اس وقت کیا کرے، دعویٰ کرے گا میں تمہارا خدا ہوں۔ کیا کرے گا؟ میں خدا ہوں۔ اور وہ شخص اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے اپنے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ لے کر کے چلے گا، گوشت کا پہاڑ لے کر کے چلے گا، اور اپنے ساتھ پانی کا نہر لے کر کے چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اختیار اور سخت پریشان ہوں گے۔ تو جو شخص اس کو خدا مان لے گا اسے روٹی بھی دے گا، اسے پانی بھی دے گا، اسے گوشت بھی دے گا، اور جو اس کی خدائی کا اقرار نہیں کرے گا اسے وہ اس کے ساتھ شیطان کی بہت بڑی مدد ہوگی ساتھیوں۔ یہاں تک کہ وہ جیسا کہ ہم نے کہا سخت اقتصادی طور پر معاشی سخت لوگ پریشان ہوں گے، لوگ آپس میں کھانا جنگی کے شکار ہوں گے۔ ایسے شخص ایسے وقت میں ایک انسان کے پاس جائے گا، اس سے کہے گا تو مجھے اپنا رب مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ اپنا خدا مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ وہ کہے گا نہیں، میرا رب تو وہ ہے۔ وہ کہے گا یہ بتاؤ اگر تمہارے ماں باپ کو میں زندہ کر دوں اور یہ کہیں وہ کہ بیٹے یہ تمہارے خدا ہیں تو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ چنانچہ دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت اختیار کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے ماں باپ زندہ نہیں ہوں گے، بلکہ دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت اختیار کر لیں گے اور کہیں گے بیٹے یہ تمہارے خدا ہیں، ان کو تم خدا مان لو۔ بھلا بتائیے علم نہیں ہوگا، جیسا کہ ہم نے کہا دینداری نہیں ہوگی۔ آج اللہ کی قسم ہمارے اور آپ کے ہاں جھوٹے بابے، دھوکے باز، چور، ڈاکو جو مزاروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ان کے چکر میں آ جایا کرتے ہیں، آتے ہی نہیں آتے۔ وہ زنا کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، لیکن پھر بھی لوگ ان کو مانتے کہ نہیں مانتے ہیں؟ تو چے جائے کہ جب دجال ایسا ہوگا کہ مرے ہوں کو زندہ کرے تو کیوں نہیں اس کو لوگ مانیں گے؟ اسی طریقے سے دجال ایک بدو کے پاس سے گزرے گا۔ جانتے ہیں بدو کی جمع پوجی کیا ہوتی ہے؟ اونٹ اور بکریاں، یہی تو ہے نا۔ آج سعودیہ کے اندر بڑی خیرات و برکات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے، ورنہ اگر یہ ختم ہو جائے تو بدو کس طرف لوٹیں گے؟ جی وہی اونٹ بکریوں کی طرف۔ اور جانتے ہیں بارش نہیں ہو رہی ہوگی، کھانے پینے کی چیزوں کمی ہوگی، ایک بدو بیٹھا رو رہا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایک اونٹ تھا اور وہ مر گیا ہے۔ اس کا اونٹ تھا اور مر گیا ہے۔ اس کے پاس سے جائے گا، آئے گا، کہے گا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہے گا اگر میں تمہارے اونٹ کو زندہ کر دوں تو، لا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دوں تو؟ چنانچہ ایک شیطان اونٹ کی شکل اختیار کر کے اس کے اور سامنے آ جائے گا۔ تو لوگ دھوکہ کیوں نہیں کھائیں گے ساتھیوں؟ اتنا بڑا اس کا فتنہ ہوگا۔ تو ساری دنیا میں فتنہ مچاتے ہوئے، اسی لیے ساتھیوں ہم نے کہا وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، جیسا کہ آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال، 6 صورتحال ظاہر پر جلدی عمل کر لو، ان میں سے ایک دجال بھی ہے۔ تو چنانچہ وہ چاروں طرف فتنہ اور فساد مچاتے ہوئے عرب کی طرف بڑھے گا، اور جب مکہ میں پہنچے گا داخل ہونے کے لیے، اس لیے کہ بہت سے مسلمان مکے میں جا کر کے اس سے بھاگ کر کے پناہ لیے ہوں گے،
تو مکے میں وہ داخل نہیں ہو پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے ہر ناکے کے اوپر فرشتے تلوار لیے کھڑے ہوں گے، ادھر وہ جا نہیں پائے گا۔ وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف آئے گا، مدینہ منورہ میں بھی اس کا داخلہ نہیں ہو پائے گا۔ اولاً تو مسلمان یہاں پر کم ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت مسلمان، اگر پچھلی مجلس کو آپ یاد کریں تو ذرا مسلمان کہاں ہوں گے جی؟ شام کے علاقے میں جو وہ جنگ ہوگی اس کے اندر مشغول ہوں گے زیادہ تر لوگ، ہے نا؟ لیکن جو لوگ ہوں گے وہ مدینہ منورہ میں، اچانک جب مدینہ منورہ کے پاس پہنچے گا تو وہاں بھی اس کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ جرف کے علاقے میں ایک پہاڑی پر کھڑا ہوگا اور مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے کہے گا، وہ دیکھو احمد کا محل دکھائی دے رہا ہے، اللہم صلی علی محمد، یعنی مسجد نبوی۔ اور جب وہاں پر داخل نہیں ہوگا تو وہ کچھ اشارہ کرے گا اور مدینہ منورہ کے اندر 3 بار بڑے زور کا جھٹکا آئے گا، پوری آبادی کانپ جائے گی۔ اب اس کے ڈر سے جتنے کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے، جتنے منافق ہوں گے، جتنے کمزور ایمان والی عورتیں ہوں گی، زیادہ تر عورتیں ہوں گی، وہ نکل کر کے جلدی سے اس کے پاس جانا چاہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے شہر کو ہمارے اوپر ڈھا دے۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ کیوں؟ انہیں علم ہوگا کہ یہ جھوٹا ہے دجال، ہمارا کوئی نہیں بگاڑ سکتا ہے، وہ مدینہ میں نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں اس کثرت سے نکلیں گی کہ آدمی اپنی بہن کو، اپنی پھوپھی کو، اپنی والدہ کو رسی میں باندھ کر کے رکھے گا، کہیں دجال کے پاس بھاگ کر کے نہ جا پائے۔ اور دجال بھی ہوگا، مکہ مکرمہ کو تو جلدی چھوڑ دیا تھا لیکن مدینہ منورہ کا پیچھا وہ نہیں چھوڑے گا۔ اتنے میں مدینہ منورہ سے ایک مرد مجاہد نکلے گا، جیسے مدینہ منورہ سے باہر آئے گا دجال کے جو ہرکارے ہیں اس کو پکڑ کر کے کہے گا، پوچھیں کہاں جا رہے ہو؟ کہے گا کہ اس جھوٹے کے پاس جا رہا ہوں میں، دجال کے پاس۔ کس کے پاس؟ اس جھوٹے کے پاس جا رہا ہوں۔ لوگ اسے قتل کرنا چاہیں گے، اس کے دجال کے جو، جیسے آج آپ کسی مزار کے پاس جا کر کہتے ہو یہ جھوٹا ہے تو آپ کو چھوڑیں گے جی؟ بلکہ آپ چپل پہن کے چلے جائیں تو آپ کو نہیں چھوڑنے والے ہیں، کہ جائے کہ آپ ان کو جھوٹا کہہ دیں۔ مسجد میں چپل پہن کے چلے جائیں کوئی نہیں بولے گا، لیکن مزار کے پاس مسجد میں بیٹھ کر کے جھوٹ بول دے کوئی نہیں کہے گا، لیکن مزار کے پاس نعوذ باللہ من ذالک، یہ شرک دیکھیے ساتھیوں ہمارے یہاں ہے۔ تو دجال جو مردوں کو زندہ کر دے رہا ہوگا اس کے ہرکارے کیسے چھوڑیں گے؟ لیکن جب قتل کرنا چاہے گا ان میں سے ایک دوسرے کہیں گے نہیں قتل نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارے رب نے منع کیا ہے کسی کو قتل نہ کرنا، میرے پاس لے کر کے آنا۔ چنانچہ اسے اس شخص کو لے کر کے جائے گا اور دجال کہے گا کہ یہ کون ہے؟ وہ کہے گا تو جھوٹا ہے، دیکھ تیری پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوا، تو کافر ہے۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ ہمارے نبی نے جس کے بارے میں کہا تو وہی دجال ہے۔ چنانچہ دجال اس کو قتل کر دے گا، نہیں قتل نہیں کرے گا، پہلے اس کے دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر کے نعوذ باللہ سے پھاڑ دے گا، نعوذ باللہ من ذالک، اور ایک ٹانگ کو ادھر پھینکے گا، ایک ٹانگ کو ادھر پھینک دے گا۔ پھر اس کے بعد کہے گا کہ میرے حکم سے زندہ ہو جاؤ، وہ دونوں ٹکڑے آ کر کے بنے گے اور سامنے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا اب تو مجھے تیرے جھوٹے ہونے کا اور یقین ہو گیا، تیرے جھوٹے ہونے کا مجھے اور یقین ہو گیا، میرے نبی نے ایسا ہی تیرے بارے میں بتایا ہے۔ دجال اب اس کو لٹائے گا، اس کے اوپر چھری پھیرنا چاہے گا، لیکن وہ قتل نہیں ہوگا، وہ قتل نہیں ہوگا، تو اس کے ساتھ جو آگ رہے گی جس کو جہنم کہے گا اس میں اٹھا کر کے ڈال دے گا وہ اس کو، لیکن وہ اس کے لیے حضرت ابراہیم کی طریقے سے کیا بن جائے گی؟ گلزار بن جائے گی۔ تو جب وہ دجال وہاں پر داخل نہیں ہو پائے گا مدینہ منورہ، تو وہاں سے وہ شام کا رخ کرے گا۔ کہاں سے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی جو بڑی جماعت ہوگی کہاں ہوگی؟ وہ شام کی طرف ہوگی۔ شام پہنچ کر کے وہ بیت المقدس میں
قدس کے اندر مسلمانوں کا جو وہاں پر ہوں گے محاصرہ کر لے گا، اس لیے کہ عام مسلمان کی جو فوج ہوگی وہ دمشق کے علاقے میں ہوگی۔ کہاں؟ دمشق کے علاقے میں، وہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور، لیکن وہ بیت المقدس جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر دجال داخل نہیں ہو پائے گا۔ کتنی مسجدیں ہیں؟ 4۔ کون کون ہے وہ؟ مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد طور ہے، اور بیت المقدس ہے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمان سے۔ کہاں پر؟ دمشق میں۔ دمشق کی جامع مسجد میں مسلمان جب وہاں سن لیں گے کہ دجال نکلا ہے، اس سے لڑائی کے لیے تیار ہوں گے، اس لیے کہ اپنے کو کمزور سمجھیں گے، لیکن کہیں گے اے مسلمانوں تم پریشان کیوں ہو؟ چلو اللہ کے دشمن سے لڑنے کے لیے، جیت گئے تو جیت گئے، اور اگر مارے گئے تم تو شہید ہو گئے کہ نہیں شہید ہو گئے؟ تو مسلمان تیاری کر چکے ہوں گے، سب بنا چکے ہوں گے، فجر کا وقت ہو گیا ہوگا، نماز پڑھنے کے لیے اقامت ہو گئی ہوگی کہ اتنے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور وہاں سے مسلمانوں کی فوج کو لے کر کے بیت المقدس آئیں گے، اور بیت المقدس میں دجال کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو دجال ساتھیوں اس طریقے سے دنیا کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس طریقے سے ختم ہوگا۔ باتیں دجال کے بارے میں بڑی لمبی ہے، ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کیا۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے، دوسری نشانی کو جاننے سے پہلے ایک چیز ہم دیکھ لیں کہ دجال کے فتنے سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں۔ ساتھیوں دجال کے فتنے سے بچنے کی تیاری کے ذرا بتائیے، حضرت آدم اور نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو دجال سے بچنے کے لیے کہا کرتے تھے، اس لیے کسی نبی کو بتایا نہیں کہ دجال کب آئے گا۔ اس لیے ہمارے نبی نے کہا کہ دجال، میں آخری نبی ہوں اور ہمارے بعد اب دجال آنے والا ہے، دجال ہمارے بعد آنے والا ہے۔ اس لیے اس سے کے بارے معلومات، اور دجال، اس مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ دجال اس وقت آئے گا کہ لوگ دجال کو بھول جائیں گے، یہاں تک کہ علماء لوگ، خطبہ حضرات منبروں پر سے دجال کے بارے میں بیان کرنا چھوڑ دیں گے۔ آج آپ لوگ دیکھ لیں اچھی طریقے سے کتنی تقریریں آپ سنتے ہیں دجال کے بارے میں، ذرا دیکھیں آپ کتنی تقریریں سنتے ہیں۔ آج سارے کے سارے لوگ دجال کو بھولے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دجال سے بچنے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی شخص کوشش نہیں کر رہا ہے، اس کا دجال کو ہم بھولے ہوئے۔ تو دجال بہت بڑا فتنہ ہے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم میں سے ہر شخص کو۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہاں بھائی دجال سے بچا کیسے جاتا ہے۔ پہلی چیز ساتھیوں، انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے، جس کے ساتھ اللہ ہوگا اسے دجال نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ دجال یعنی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا معنی کیا ہے؟ تعلق جوڑنے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے، اس سے بکثرت دعا کرتے رہیے، اس کا ذکر بکثرت کیجیے۔ آپ کے ذہن میں تصور کس کا رہے زیادہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر غور کرنا۔ مثال کے طور پر اللہ کی ذات وہ ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں، نہ اللہ کی ذات میں کوئی عیب ہے، نہ اللہ کی صفت میں کوئی عیب ہے، نہ اللہ کے کام میں کوئی عیب، نہ اللہ کے فیصلے میں کوئی عیب ہے۔ جو عیب ہے وہ ہماری سمجھ میں ہے۔ اب دجال جو ہوگا وہ ایک آنکھ کا کانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جمیل اور خوبصورت ہے، کانے کو خوبصورت کہتا ہے، کانے کو کانا عیب ہے کہ نہیں عیب ہے؟ ہمارا رب کیا ہے؟ کانا نہیں۔ ہمارے رب کی دونوں آنکھیں ہیں۔ قرآن مجید میں رب کی کیا ہے؟ 2 آنکھوں کا ذکر ہے، یعنی دونوں آنکھیں ہمارے رب کی ہیں، کانا نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے دجال اتنا مجبور ہوگا کہ اس مرد مجاہد کو قتل نہیں کر پائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے عاجز آ سکتا ہے؟ وہ تو پورے شہر کو 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے، پورے شہر کو اللہ تعالیٰ وہ ڈبو دیتا ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ دجال لا ولد ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، اور اولاد کا نہ ہونا یہ عیب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے عیب نہیں ہے،
اس لیے کہ لم یلد ولم یولد ہے. تو علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں کچھ ذکر ہمارے نبی نے بتایا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. پہلا ذکر جس کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے، ہر نماز کے آخر میں، چاہے فرض نماز پڑھیں یا نفل نماز پڑھیں، ہر نماز کے آخر میں سلام سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہیں چھوڑتے تھے. مشکل سے بہت سے لوگ ہیں جن کو وہ دعا یاد نہیں. وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اعوذ بک من المأثم والمغرم. بعض روایتوں میں 4 کا ذکر ہے، بعد میں 5 کا ذکر ہے. یعنی قبر کے فتنے سے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اور دجال ملعون کے فتنے سے. ہر نماز میں دل لگا کر کے آپ دعا کیجئے. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ دجال کا خروج اس وقت نہیں ہوگا یہاں تک کہ لوگ اس کا ذکر بھول نہ جائیں. آج ہم بھولے ہوئے کتنے لوگ ہیں نماز پڑھتے انہیں یہ دعا یاد نہیں ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. عَلَى كُلِّ حال ذکر کا دوسرا ذکر کیا ہے؟ سورہ کہف کی تلاوت کو ہم اپنا معمول بنا لیں. روزانہ تقریباً نہیں تو ہر جمعہ کو ضرور پڑھیں. اور سورہ کہف کے ابتدا کی 10 آیتیں، کتنا؟ 10 آیتیں. صحیح مسلم شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی 10 آیتیں یاد رکھے گا وہ دجال اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا، دجال کے فتنے کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے کیا ہے، اسے ذکر اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ساتھیوں دجال سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے. کس کی؟ نیک لوگوں کی صحبت. امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ ایک حدیث نقل کرتے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. حضرت ام سلمہ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ کی بیوی ہیں. وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات مجھے دجال کا خیال آ گیا، پوری رات مجھے نیند نہیں آئی. ساتھیو یہ لوگ تھے جن کا دل زندہ تھا. کیا؟ دجال کا خیال آ گیا تو مجھے پوری رات نیند نہیں آئی. صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ظاہر بات آنکھیں سرخ رہی ہوں گی، چہرے سے پریشانی ظاہر ہوگی. آپ نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کو ہم نے یاد کر لیا. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، اگر دجال میری زندگی میں آ گیا تو میں اس سے نپٹ لوں گا. اگر میری زندگی میں آ گیا تو میں اس سے نپٹ لوں گا، اور اگر میری وفات کے بعد آیا تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی وجہ سے لوگوں کو بچا لے گا. کس کی وجہ سے؟ لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے ساتھیوں؟ نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں سے محبت کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا. ساتھیوں ہم سے کتنی کوتاہی ہے ذرا دیکھیں. ہر آدمی ذرا غور کرے کہ پورے ہفتے میں ایک دن کب ہے جب نیکوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہتا ہے. لیکن اگر گانے کی مجلس ہو، بکواس کی مجلس ہو تو سارے لوگ اس میں جا کر کے، ابھی مشاعرہ کا اعلان ہو جائے دیکھیے کوئی پیچھے رہے گا. اور اگر ابھی یہ آ جائے کہ ہاں بھائی کوئی گانے والی، پتہ نہیں ہمارے ہندوستان پاکستان میں گانے والیاں ہیں نا، اگر کوئی گانے والی آ گئی دیکھیے کتنے لوگ جمع ہو جائیں گے. اور جلسے کا اعلان کیجئے تو جی کوئی نہیں آتا. یہ ہے ہماری کوتاہی، یہ ہے. لہذا جب دجال آئے گا تو ایسے لوگ کس کے ساتھ ہوں گے؟ انہی لوگوں کے ساتھ دجال کے ساتھ ہی بن جائیں گے. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ تعالی ہمیشہ سے اس کو محفوظ رکھے. تو آپ نے بیان فرمایا کیا کرے کہ دجال سے بچنے کے لیے انسان نیک لوگوں کا صحابہ کرام کا قصہ پڑھے، ان سے محبت رکھے، ان کا ساتھی بننے کی کوشش کرے. جو ائمہ گزر چکے ہیں، علماء گزر چکے ہیں، ان کے قصے پڑھے، ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے. اور جو زندہ ہیں ان کے ساتھ کم سے کم تعلق اپنا بنائے. 5ویں چیز ساتھیوں، دجال سے بچنے کے لیے ایک طریقہ اور یہ ہے کہ دجال سے دور رہے. دجال کے اگر آ جائے، زندہ ہے تو قریب نہ جانا چاہے.
کیوں؟ اس لیے کہ دجال ملعون ایسے ایسے فتنے ظاہر کرے گا کہ لوگ اس کے فتنے میں آ جائیں گے۔ علی کل حال یہ پہلی نشانی تھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے جس کا ذکر ہوا۔ قیامت کی دوسری نشانی جس کا ذکر اس حدیث کے اندر حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم یہ بنو اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عجیب معجزانہ انداز میں پیدا کیا ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کی پیدائش کا 3 ذریعہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، ایک وہ ہے جن کو بغیر ماں کے پیدا کیا ہے، ایک وہ ہیں جن کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور عام لوگ وہ ہیں جنہیں ماں باپ سے پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے جنہیں بغیر ماں باپ کے پیدا کیا وہ کون ہیں؟ جی نام جانتے ہیں ان کا؟ آدم علیہ السلام؟ نہیں جانتے آدم علیہ السلام کو؟ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں نا؟ کہ تھے ان کے ماں باپ کوئی؟ نہیں۔ دوسرا وہ ہے جسے اللہ نے بغیر ماں کے پیدا کیا، صرف باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ کون ہے؟ مائی ہوا بھائی۔ اللہ نے انہیں آدم علیہ السلام کی مائی ہوا بغیر ماں کے پیدا ہوئی نا، ہے نا؟ اور تیسرے وہ ہیں جنہیں اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے جیب کے اندر گریبان میں حضرت جبرائیل نے پھونک ماری تھی اللہ کی طرف سے، اور حمل پہ ٹھہر گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے۔ حضرت عیسیٰ، اسی لیے انہیں عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے، یعنی مریم کے بیٹے کیوں؟ اس لیے ان کا کوئی باپ نہیں ہے۔ باقی ساری دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ کس سے ہیں؟ ماں اور باپ سے ہیں۔ بغیر ماں باپ کے کوئی آدمی نہ صرف ماں سے بنتا ہے نہ بغیر باپ کے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے لفظ کن سے پیدا کیا ہے، اسی لیے انہیں اللہ کا کلمہ اور اللہ کی روح کہا جاتا ہے۔ یہ بنو اسرائیل کی ہدایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال پیدا ہوئے تھے۔ بنو اسرائیل کے آخری نبی ہے، ان کے بعد بنو اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا۔ بیت المقدس جہاں ہے وہیں قریب میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، ان کی پیدائش حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی۔ لیکن یہودیوں نے آپ کو بڑا تنگ کیا، کس کو؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو، یہاں تک کہ انہیں سولی پر لٹکا دینا چاہا۔ کیا؟ سولی پر لٹکا دینا چاہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہود سے ان کو بچا لیا۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی جسم سہیت روح کو، صرف روح کو نہیں، جسم اور روح دونوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ عیسائی آج گمراہی پر ہیں، جو کراس نشان اور سولی کو پوجتے ہیں، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کس پر سولی دی گئی تھی؟ سولی نہیں دی گئی ہے ان کو سولی۔ یہود خوش ہے کہ انہوں نے انہیں قتل کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کون سچا ہے ساتھیو؟ یہودی عیسائی سچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا ان کو، نہ سولی دے پائے ہیں، ولیکن شبہ لہم، انہیں کسی اور کو اللہ نے اس کی جگہ پر کسی اور کو، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اٹھا لیا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ جانا بھی ہے، پھر اسی مٹی سے دوبارہ ہم تمہیں اٹھائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں روح اور جسم کے ساتھ اٹھا لیا ہے، اب اس روئے زمین پر انہیں آنا ہے، یہیں پر ان کی وفات ہوگی، اسی مٹی میں دفن کیا جائے گا اور یہیں سے وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے کب؟
جب دجال کا خروج ہوگا تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اور عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، اس حال سے کیا قیامت کی نشانی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی مجلس میں ساتھیوں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب مسلمان دجال سے حضرت مہدی کی قیادت میں دجال سے لڑائی کے لیے تیار ہوں گے، فجر کی نماز پڑھ کر کے انتظار کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہاں سے نازل ہوں گے۔ دمشق کی جو مسجد ہے اس کے مشرقی مینارے پر دو فرشتوں کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے اتر رہے ہوں گے۔ جب آئیں گے تو مسلمانوں کے امام جب انہیں دیکھیں گے مصلی پر پہنچ چکے ہوں گے تو وہ پیچھے ہٹنا چاہیں گے، لیکن وہ کہیں گے عیسیٰ ابن مریم کی نہیں، اقامت تمہارے لیے ہوئی ہے۔ کس کے لیے اقامت ہوئی ہے؟ تمہارے لیے ہوئی ہے، لہذا نماز چلو تم پڑھاؤ۔ تو نماز وہ پڑھائیں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم ایک امتی کے پیچھے نماز پڑھ کر کے یہ ثابت کر دیں گے کہ میں اب اپنی نبوت کی ترویج کے لیے نہیں آیا، میں دین عیسوی کو پھیلانے نہیں آیا بلکہ دین محمدی کی پیروی کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس دنیا میں کئی کام کریں گے ساتھیوں۔ ایک کام ان کا تو وہ ہوگا جیسے کہ ہم نے کہا دجال کو قتل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ چنانچہ جب بیت المقدس پہنچے گے عیسیٰ ابن مریم، دیکھیں گے مسلمان احاطے میں ہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم کہیں دروازہ کھولو، بیت المقدس دروازہ جب کھولا جائے گا تو دیکھے گا دجال سامنے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو تو بھاگنا شروع کرے گا۔ اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہوگی کہ ان کی سانس جس کافر تک پہنچ جائے گی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب وہ بھاگے گا، عیسیٰ ابن مریم اس کا پیچھا کریں گے، اگر چھوڑ دیتے تو آپ کی نظر جہاں تک جاتی وہاں تک آپ کی سانس کا اثر جاتا اور ایسے ہی مر جاتا، لیکن تھوڑی دور جا کے عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے اور اپنے نیزے سے دکھائے گی یہ دیکھو دجال کو ہم نے قتل کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کا پہلا کام یہ ہوگا کہ کیا کریں گے؟ دجال کو قتل کریں گے۔ دوسرا کام یہ ہوگا کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، تمام نبیوں کا دین ہے، اور آج جس کے اوپر مسلمان ہیں اس دین کی تجدید کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہم نے کہا تھا دجال کب آئے گا؟ بے دینی کے وقت میں آئے گا، کہا تھا نا، حدیث شریف میں ہے نا، دجال بے دینی کے وقت میں آئے گا، شرک اور بدعت اور خرافات بالکل عام ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم دین اسلام کی تجدید کریں گے، اس کے جو آثار مٹ گئے ہیں اسے ظاہر کریں گے۔ اور دوسری چیز حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو قبول نہیں کریں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، جتنے اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا جو اور کافر ہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم کسی سے کوئی دین قبول نہیں کریں گے، کہیں گے یا تو اسلام قبول کرو میں جس کے اوپر ہوں، اور نہیں تو پھر قتل ہو جاؤ، کوئی دوسرا دین قبول نہیں کریں گے۔ ان کا تیسرا کام یہ ہوگا کہ آج جو ساری دنیا کے اوپر عیسائیوں نے فتنہ پھیلایا ہے اور کراس نشان اپنا عام کیا ہے، حتیٰ کہ بدقسمتی سے مسلم ملکوں کے اندر بھی آج کراس نشان بالکل عام ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں ہاسپٹل جو ہیں اس پر کیا بنا رہتا ہے؟ کراس نشان بنا رہتا ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کو مٹا دیں گے، دنیا صلیب کو توڑ دیں گے، عیسائیوں کو بیان بتانے کے لیے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، مجھے سولی نہیں دی گئی تھی، مجھے تو اللہ نے زندہ اٹھا لیا تھا۔ اسی طریقے سے خنزیر کو اور بندر کو قتل کریں گے، اس لیے کہ آج یورپ کے اندر جو بڑی بے غیرتی پائی جا رہی اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ سور کا گوشت کھانا ہے، اور ان کے ہاں سور کا گوشت عام ہے، تو اس جانور کو قتل کریں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی ساتھیوں بڑی برکت نازل کرے گا، وہ تفصیل کا موقع نہیں ہے،
لیکن اتنی برکت ہوگی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں کہ دو آدمی آپس میں ان میں کوئی دشمنی نہیں رہ جائے گی، کسی کا حسد نہیں رہ جائے گا، کسی کا کینہ دل میں نہیں رہ جائے گا، ہر ایک کا دل اپنے بھائی کی طرف سے صاف رہے گا، یہاں تک کہ اس کا اثر دنیا کے جانوروں پر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بچہ سانپ کو روندے گا، اس کے منہ میں اپنا ہاتھ ڈال دے گا لیکن سانپ اسے ڈسے گا نہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی شیر کو بھگائے گی لیکن شیر اسے کاٹے گا نہیں، اس کو پر حملہ نہیں کرے گا۔ حتیٰ کہ جو بھیڑیا ہوگا وہ بکریوں کے اندر ایسے چل رہا ہوگا گویا کہ کتا ہے جو بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور یہی نہیں ساتھیوں، ایک انار اتنا بڑا اس وقت ہوگا کہ پورے خاندان کے لوگ اس سے آسودہ ہو جائیں گے۔ ایک انگور کا گچھا آدمی توڑے گا اور پورے اپنے گھر والے اس سے آسودہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لعیش بعد المسیح، طوبی لعیش بعد المسیح۔ مسیح علیہ السلام کے بعد زندگی کتنی اچھی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش نازل ہونے کا حکم دے گا، زمین اپنے سبزے نکالے گی۔ آپ نے بیان فرمایا بسا اوقات اگر کوئی آدمی پتھر پر بھی بیج ڈال دے تو وہ بھی اگ آئے گا۔ اور آپ نے بیان فرمایا نہ لوگوں میں کوئی کینہ ہوگا، نہ لوگوں میں کوئی حسد ہوگا، بالکل ایک بھائی رہیں گے۔ تو اسی لیے ساتھیوں عیسیٰ ابن مریم اس طریقے سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس دنیا میں ساتھیوں 40 سال رہیں گے۔ کتنا؟ 40 سال، جن میں یہ سب کام کریں گے۔ اور ایک کام ان کے زمانے میں اور ہوگا، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، اور انہی کی دعا سے یاجوج ماجوج کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کرے گا، انہی کی دعا سے ہلاک کرے گا۔ پھر 40 سال رہ کر کے ان کا انتقال ہوگا، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اس عمر میں وہ خانے کا بیت اللہ شریف کا حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت بھی کریں گے۔ ایک ضعیف روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو ہی میں انہیں دفن کیا جائے گا، لیکن یہ بات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے سنن ابو داؤد وغیرہ میں کہ ان کا انتقال ہوگا، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کر کے ان کے اوپر ان کو دفن کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم اپنا کام کر کے رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے، چنانچہ سنن نسائی کے اندر ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ میری امت کا 2 گروہ ایسا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا ہے۔ ایک گروہ تو وہ جو ہندوستان کے اوپر حملہ کرے گا، اور یہ شاید محمود غزنوی کا حملہ ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے، دوسری جماعت جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ رہے گی اور دجال سے قتال کرے گی۔ کس سے؟ دجال سے، عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگی۔ تو ساتھیوں یہ قیامت کی دوسری نشانی تھی۔ باقی جو نشانیاں رہ گئی انشاءاللہ اسے اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قیامت کی ان نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے سچی توبہ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیندار بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے اور دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔